جائے آزادی میں. آج کل ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. اسی طرح کوئی ظالمین کے پنجے میں کوئی مسلمان قیدی ہے, بے گناہ ہے, تو اس کو چھڑانے میں, اس کی ضرورت پوری کرنے میں اس کی مدد کی جائے, اس کے گھر والوں کا دکھ درد سمجھا جائے. آج اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وفی الرقاب, وہ اقام الصلاۃ, اور نماز قائم کی. اب دیکھیے زکوٰۃ کا بتایا, خرچ کا بتایا, اور اس کے بعد آگے زکوٰۃ بھی بتائی. مالی عبادات میں اسلام کے بعد ارکان ایمان کے کہتے ہیں کہ شہادتین کے بعد یہ سب سے اہم عبادت ہے, بدنی, مالی اور قلبی عبادت, نماز کا قیام. میں چاہتا تھا, وقت ہوتا تو میں اس پہ نماز و زکوٰۃ پہ تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا, لیکن پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر, کہ جو نماز قائم کرے, نماز پڑھے نہیں, قائم کرے, پابندی کے ساتھ, شروط کے ساتھ اس کی ادائیگی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. یہ مسلمانوں کا اصل امتحان ہے. اسے پہچان. نماز سے اللہ کا تعلق قائم ہوتا ہے, ہمارا استوار ہوتا ہے, آدمی اللہ رب سے جڑ جاتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اللہ سے رشتہ کٹا ہوا ہے. ہاں, اور زکوٰۃ سے بندوں سے ہم جڑتے ہیں, بندوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو ایک مالی عبادت ہے, ایک جسمانی عبادت ہے, اور قلبی عبادت دونوں میں ہے, نیت اور جذبہ. ہاں, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, یہ بھی ایک تقریر کا عنوان ہے, پورا لمبا خطبہ, کہ اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب عہد و پیمان کرتے ہیں. اب ایک عہد ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا انفرادی ہوتا ہے, ایک عہد وہ ہوتا ہے جو آدمی نے اللہ سے کیا ہے کلمہ پڑھ کے, رسول سے کیا ہے ان کا کلمہ پڑھ کے, اور ایک عہد وہ ہوتا ہے جو آپ اور ہم بندوں سے کرتے ہیں, بہت سی شکلوں کا. نکاح کرتے ہیں میاں بیوی, تو یہ نکاح کرنا عقد ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اللہ نے کہا کہ عقود کو, بندھنوں کو, عہد و پیمان کو پورا کرو. تو میاں بیوی جب ایک دوسرے سے جڑ گئے تو دونوں کا حق بن گیا, ذمہ داریاں ہیں, حقوق ہیں. ایسے ہی باپ کا بیٹے پر, بھائی کا بھائی پر, بہن اور بھائی کا, دوسرے رشتہ داروں کے, یہ حقوق ہیں, وراثت کے حقوق اور دوسرے حقوق. اور اسی طرح ہم لین دین کرتے ہیں تو ایگریمنٹ کرتے ہیں, لکھا پڑھی کرتے ہیں, یہ بھی عہد ہے. اب اس طریقے سے آپ غور کریں تو ایک ایمان والا عہد پورا کرنے والا ہوتا ہے. تو پوری زندگی, یہ صرف ایک آیت, زندگی میں جتنے بھی حقوق ہیں, اللہ کے حقوق ہو, بندے کے حقوق ہو, سب آ جاتے ہیں اس میں. لا الہ الا اللہ کہا آپ نے, تو اللہ کا حق ہے توحید, اس کی شریعت کو ماننا, اس کے رسولوں اور ساری چیزوں پر ایمان لانا جو اس نے بتائے ہیں. تو یہ عہد پیمان میں پورا دین سمٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہا وہ, اور یہاں میں مثالیں تاریخ کی نہیں دے سکتا کہ مسلمانوں نے کیسے کیسے حالات میں عہد پورا کیا. ہاں, حدیبیہ کا وہ لکھا جا رہا ہے, ہاں, عہد و پیمان, صلح جو لکھوانے آئے ہیں, کیا سہیل بن عمرو, ان کے بیٹے ابو جندل مسلمان ہو کے آ گئے. ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں, لیکن اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی آپ کا ہمارے پاس آئے گا تو ہم نہیں لوٹائیں گے, کافر بن کے آئے گا. ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو لوٹانا پڑے گا. یہ اس میں تھا. اور مسلمان بزید ہوئے کہ نہیں, ابو جندل کو واپس نہ کیا جائے. ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, بہت مارا ٹھوکا ہے مشرکین مکہ نے, لیکن اب مسلمان ہونے کی وجہ سے. لیکن سہیل بن عمرو, ان کے باپ نے کہا کہ اگر آپ اس کو واپس نہیں کرو گے تو ہم معاہدہ نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ عہد کر لیا ہے تو پورا کریں گے. ایسی پوری اسلامی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں 50 مثالیں دی جا سکتی ہیں. آج ہم کتنے عہد شکن ہو گئے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, پورا نہیں کرتے. ایک مسلمان اگر عہد پورا کرنے والا, بات کا پکا اور سچا ہو جائے تو اس کو بہت سا آخرت کا تو جو اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملنا ہے, دنیا کا بھی فائدہ ملے گا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. یہ بھی ایک عنوان ہے کہ صبر کرنے والے, فی البأساء جو تنگدستی ہے, مالی طور سے فقیری ہے, والضراء جسمانی طور سے کوئی دکھ ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے, ہاں, یا جنگ کا اور مقابلے کا حالت. ان تینوں حالتوں میں آپ غور کریں, انسان کو صبر کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے. زندگی کے ہر موڑ پر صبر کی ضرورت ہے. قرآن میں 90 مقامات پر لگ بھگ صبر کی تعلیم دی گئی ہے. ہر جگہ ہم کو صبر کی ضرورت ہے. آج جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, یہاں بھی صبر کی ضرورت ہے. ہاں, اور جب صبر انسان قرآن و حدیث کے مطابق کرے گا تو اللہ رب العالمین ہمارے اس صبر کو ضائع نہیں کرے گا. ہماری آہیں, ہماری دعائیں, ہماری بد دعائیں سب اللہ کے یہاں پہنچے گی اور کام کرے گی. لیکن نتائج آنے میں وقت لگتا ہے, اور اسی میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا, شریعت کے دائرے میں رکھنا, یہ صبر ہے. ہاں, آخری ٹکڑا, اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المفلحون, اور هم المتقون, اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں.
اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی ایمان صحیح نہیں رکھا ہے، متقی نہیں ہے، سچا نہیں ہے. غور کیجئے، میں نے جو باتیں شروع میں بیان کی ہے کہ آج مسلمان رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانیوں کا حل تقوی میں ہے. یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں، اور تقوی یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، لوگ اس کو پیر مانتے ہیں. آنکھ بند کر کے مسجد کعبہ میں پڑھ لے گا نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں سہارا لے کے مسجد جا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا پہنچا ہوا بابا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا. ہاں، اپنے آپ کو مجذوب اور نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں بیان پٹی پڑھائی جاتی ہے، دین جانتے ہی نہیں ہے. تو اس میں سے کتنی چیزیں ہیں، یہ میں جو تمہید باندھ کے چلا تھا کہ یہ اصل دین ہے. متقی پرہیزگار ہم کو بننا ہے، اپنے بچوں کو بنانا ہے، تب اللہ کی رحمت مدد ملے گی، مسائل حل ہوں گے. اور اگر یہ نہیں بنتے تو کتنے بھی میمورنڈم نکال لیں، کتنے بھی جلوس نکال لے، کتنی بھی باتیں کریں، ڈگریاں لے لیں، مالی طاقت حاصل کر لیں، آن کے آن میں تباہ کیے جا سکتے ہو. ہاں، کوئی غاصب یہود ہم پر حملہ کر سکتا ہے، کوئی سنگ ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہماری مسجدیں، ہماری جان مال، نوجوان، اگلی نسل محفوظ نہیں ہوگی. محفوظ ہونا ہے تو یہ اصل دین کو پڑھیں اور اصل دین کو صحیح طریقے سے اختیار کریں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ دین کی صحیح سمجھ اور اس کو اپنی طاقت کے مطابق اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور حوصلہ دے اور اس کی ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.